بزرگان ملت، عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کبھی اپنے بندوں کو خطاب کیا، اپنے بندوں کو کسی چیز کا حکم فرمایا تو ایمان والے کہہ کر حکم فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کبھی ایمان والے کہہ کر خطاب فرمایا تو اس سے مراد اللہ کے ماننے والے تمام بندے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الناس کہہ کر پکارتا ہے، اے لوگو کہتا ہے، تو اس سے مراد اس کے ماننے والے بندے نہیں ہوتے، بلکہ کافروں کو اللہ خطاب کرتا ہے۔ جب کبھی ایمان والوں کو یاد کرتا ہے، مسلمان کو یاد کرتا ہے پروردگار، تو ایمان والے کہہ کر یاد کرتا ہے اور حکم دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اب آپ دیکھیے یہ آیت کس طرح سے تعجب والی ہے کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا، کہا کہ اے ایمان والو۔ اللہ خود اس کی گواہی دے رہا ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہے، پھر حکم یہ دے رہا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ ایمان والے بھی کہہ رہا ہے اور ایمان لانے کا حکم بھی دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے تو ہم ہیں، مگر چند ہماری غلطیاں ایسی تھی جس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں کمی پیدا ہو گئی۔ اللہ ہم سے کون سا ایمان چاہتا ہے، رسول ہم سے کون سا ایمان چاہتے ہیں، تو بتایا گیا اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اسی پر بھروسہ کریں، ہر چیز میں ہم اسی پر یقین کریں۔ جب کبھی کوئی چیز کی پریشانی آ گئی تو ہم اسی سے مدد مانگے، جب کبھی ہم کوئی کام کرنے لگے تو اسی کا خیال ہمارے ساتھ میں ہو، جب کبھی ہمارا ارادہ گناہ کی طرف چلا جائے تو اس کا خیال آ جائے اور ہم گناہوں سے رک جائیں، جب کبھی ہم اس کی عبادت کر رہے ہوں تو اسی کا خیال ہو، کسی غیر کا خیال نہ ہو۔ یہ سارے مطالبے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے سامنے رکھ رہا ہے کہ تم ایمان رکھو تو اس طرح کا مضبوط اور کامل ایمان رکھو۔ اگر تم ایسا ایمان نہیں رکھو گے تو پھر تمہارے ایمان میں کمی یا پھر تمہارے ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ آ جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اب اس کے بعد دیکھیے مسلمان کی زندگی کیسی ہے۔ پہلے ہماری غلطی یہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ہونے کو بھول گئے۔ جب ہمیں یاد آ جائے اللہ ساتھ ہے تو پھر ہماری عبادت میں کوتاہی نہیں ہوگی۔
ہمارے سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، یہ خیال آ جائے اللہ ساتھ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی زمین پر رہنے کا ڈھنگ ہمارے پاس آ جائے گا۔ یہ خیال آ جائے اللہ ساتھ ہے تو ہم کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ یہ خیال آ جائے اللہ ساتھ ہے، کبھی ہم اپنی زبانوں سے گالی نہیں دیں گے۔ یہ خیال آ جائے اللہ ساتھ ہے، کبھی ہم کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچیں گے۔ کیوں؟ ایمان والے کا شیوا یہی ہے کہ اگر میں غلط کام کروں اللہ دیکھ رہا ہے، اگر میں ایسا کام کروں گا کہیں میرا مولا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ پہلے کے ایمان والے یہی خیالات کو رکھ کر زندگی گزارتے تھے۔ ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ ہماری سوچ بدل گئی، ہمارے ذہنات بدل گئے، ہماری نگاہ بدل گئی، ہمارے کان کی سماعت بدل گئی، ہماری زبان کے بولنے کے طریقے بدل گئے، ہمارے دیکھنے کی بصارت ختم ہو گئی اور ہمارے دل کی بصیرت ختم ہو گئی۔ وہ لوگ تھے ایمان والے جن کی آنکھ جب دیکھتی تھی تو وہ دیکھنا ان کے لیے عبادت لکھا جاتا تھا، جب وہ سنتے تھے تو ان کا سننا بھی عبادت لکھا جاتا تھا، وہ جب بولتے تھے تو ایسی گفتگو فرماتے تھے کہ کئی کفار ان کی زبانوں سے اسلام کو قبول کرتے تھے۔ ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے، اسی لیے ان کا ایمان مضبوط تھا کہ وہ یہ ساری چیزوں کی حفاظت کرتے تھے۔ اور آپ یہی مانیے کہ یہ سارے چیزوں کی حفاظت ہی ایمان کی حفاظت ہے۔ ہمارے یقین میں کبھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ اب ایمان کا تقاضا کیا ہے، ایمان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو ایمان یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین رکھو۔ اللہ پر جب کبھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، کسی سے لڑائی ہو جائے، کوئی ہمیں دھوکہ دے دے تو اس کی ذات پر بھروسہ کرو اور اس پر یقین رکھ کر خاموش ہو جاؤ۔ اللہ سے لو لگائے رکھو، یہ ہے آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اس کے ہونے کا یقین رکھنا ایمان ہے۔ اب رسول پر ایمان ہے تو کس طرح؟ اللہ پر تو ایمان معلوم ہو گیا کہ کس طرح سے ہو، یقین کیسا ہو، کامل ہو، بھروسے والا ہو۔ پھر رسول پر کس طرح بھروسہ ہو، رسول پر کس طرح یقین ہو۔ ہاں، اب رسول پر یقین کی بات آئی تو یہ یقین رکھو کہ ہمارے رسول بھی ہمارے ساتھ ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اس نے کبھی اپنے محبوب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی۔ ساری امت کے حالات اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو بتا رہا ہے اور دکھا رہا ہے کہ محبوب دیکھو کہ تمہاری امت کی حالت کیا ہے، آج بھی ہمارے نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ یقین ایمان ہے۔ پھر اس کے ساتھ رسول جو کتاب لائے، قرآن مجید جس کو کہا جاتا ہے، وہ قرآن مجید پر یقین ہو، رسول کی رسالت پر یقین ہو، رسول کی نبوت پر یقین ہو، رسول کے دیکھنے کا یقین ہو، رسول کے ساتھ ہونے کا یقین ہو، اور پھر رسول پر اس طرح ایمان ہو کہ ہمیشہ ان پر درود و سلام ہو۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ امتی کا شیوا یہی ہے کہ وہ اپنے رسول کو ہر سانس میں اپنے ساتھ میں رکھے۔ اب دیکھیے آپ، جب رسول ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں یقین ہے
رسول ہمارے ساتھ ہے۔ وہ رسول ایسے رسول ہیں انہوں نے ہماری شفاعت کا ذمہ اٹھایا ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ قیامت کے دن میں اپنے امتی کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے غریبوں کے بارے میں بھی بتایا، انہوں نے امیروں کے بارے میں بھی کہا، انہوں نے یتیموں کے بارے میں بھی کہا، انہوں نے مسکینوں کے بارے میں بھی کہا کہ تم مت گھبراؤ، اگر تم مجھ پر یقین رکھنے والے ہو تو سمجھ جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ قیامت کی ہولناکیوں میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کا فکر مند رہے گا، تو تم مت گھبراؤ، اس وقت میں وہاں پر ٹھہر کر اللہ سے شفاعت کراؤں گا۔ یہ ہمارے نبی کی زبان ہے۔ اب ایسے نبی پر ہم یقین نہیں رکھیں گے، ایسے نبی کے ساتھ ہونے کا یقین نہیں رکھیں گے، تو پھر ہم سے زیادہ احمق اور بے وقوف کوئی نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذات والا دیکھیے، وہ کس طرح یہ رسول پر قربان جاتے تھے، وہ کس طرح رسول کی ذات پر مر مٹتے تھے، ان کا ایمان کس طرح تھا۔ انہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور آ کر آپ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ صرف محبت یہ ایمان نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی بیوی بچوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا اے عمر ابھی بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبے میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ اور بیوی بچے دنیا ما فیہا سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ پر ایمان، اس کے ساتھ ہونے کا یقین، ہر چیز میں اس پر بھروسہ، وہ ہمارے ساتھ ہے یہ یقین رکھنا اللہ پر ایمان ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ رسول پر ایمان، ان سے محبت کرنا ہے۔ محبت رسول ہی اصل ایمان ہے۔ جب ہمارے دل میں اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے تو پھر یقین جان لیجئے وہ جو اللہ پر ہم نے ایمان لایا تھا وہ ایمان بھی ہمارا قبول نہیں ہوگا۔ جب رسول کی ذات سے محبت ہوگی تبھی اللہ پر ایمان مکمل ہوگا رسول کے ایمان کے ساتھ۔ یہ دو عقیدے ہونا ایمان والے، کامل ایمان والے کی علامت ہے۔ آپ دیکھیے یہ تو بخوبی ہم جانتے ہیں کہ جب کبھی ہم کسی کو کلمہ پڑھاتے ہیں تو کس چیز کی تصدیق کراتے ہیں؟ پہلے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم کلمہ پڑھا دیے، اللہ کی گواہی کا یقین دلا دیے، بس مسلمان ہو گیا؟ نہیں، ابھی محمد الرسول اللہ باقی ہے۔ جب یہ کلمہ مکمل ہو جائے گا تو تب کوئی کافر مسلمان ہو سکے گا۔ جب کلمہ آدھا پڑھایا جائے تو مسلمان نہیں ہوتے، تو پھر صرف اللہ پر ایمان رکھنا کامل ایمان کا کیسے تقاضا ہو سکتا ہے؟ اللہ پر ایمان ہو، اس کے ساتھ ساتھ رسول پر بھی ایمان ہو۔ جب رسول پر ایمان مکمل ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان بھی ہمیں مقبول اور ہمارے لیے کامل مانا جائے گا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا
کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت فرماتے تھے۔ ایک صحابی رسول آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے یہ بے چینی ہے، بے قراری ہے کہ میں جو ہے جنت میں جب جاؤں گا، مجھے تو یہ بھروسہ ہے کہ میں جنت میں ضرور جاؤں گا، کیونکہ میں آپ سے محبت رکھنے والا ہوں، میں آپ کے ساتھ میں ہوں، مجھے جنت کا یقین ہے۔ جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے چھوٹے عمل کی وجہ سے، میرے چھوٹے درجات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت کے چھوٹے مقام میں رکھے گا، اور آپ سردار الانبیاء ہے، آپ سید الانبیاء ہے، آپ نبیوں کے سردار ہے، تو آپ کا مقام جنت میں سب سے اعلیٰ ہوگا۔ تو سرکار فرمائے کہ اے صحابی رسول تم چاہتے کیا ہو؟ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، جب کبھی ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، جب ہمارے دل کا سکون اجڑ جاتا ہے، جب ہماری نگاہیں آپ کو دیکھنے ترس جاتی ہے، تو ہم بارگاہ رسالت مآب میں آ کر آپ کا دیدار کر لیتے ہیں۔ جب آپ کا دیدار ہم کر لیتے ہیں تو ہمارے دلوں کو تسکین مل جاتی ہے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، ہم سکون سے اور اطمینان سے رہتے ہیں۔ جنت میں جب آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، ہم غلام، ہم گنہگار و سیاکار چھوٹے مقام پر ہوں گے، چھوٹے درجے میں ہوں گے۔ دنیا میں ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو جنت میں ہم آپ کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ صحابہ کا سوال ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم جنت مل جائے تو بس ہے، ہم یہ سوچتے ہیں۔ صحابہ جنت میں بھی حضور کے ساتھ رہنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے، پھر خاموشی اختیار کی سرکار نے۔ جبرائیل علیہ السلام پیغام خداوندی کو لے کر نازل ہوئے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے فرمایا کہ یہ صحابی سے تم کہہ دو کہ تم جنت میں اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہاری محبت ہوگی۔ وہ صحابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ، جبرائیل آئے تھے اور آپ کو کیا پیغام دے کر گئے؟ سرکار نے فرمایا کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، میں تمام دنیا ما فیہا سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اگر تمہارا ایمان اتنا کامل ہے، تم اپنے ایمان کے بل بوتے کہہ سکتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تو یقین جان لو کہ جنت میں تم میرے ساتھی ہوگے، جنت میں تم میرے ساتھ ہوگے، نہ تم تنہا ہوگے نہ میں تنہا ہوگا، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو محترم دوستو، یہی اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی اللہ سے محبت بھی کرو اور رسول سے محبت بھی کرو، اللہ پر بھی یقین رکھو، اس کے دیکھنے کا بھی یقین رکھو، اور رسول پر بھی یقین رکھو اور ان کے دیکھنے کا بھی یقین رکھو۔ اگر یہ یقین ہمارا مکمل ہو جائے گا تو ہم سب سے بہترین ایمان والے کہلائیں گے۔